نحمده ونصلي ونسلم على رسوله على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمان آدمی معمولی شان اور معمولی مرتبے کا حامل نہیں بلکہ مسلمان آدمی کا بہت بڑا شان مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت اور تعظیم اور تکریم دے لائق ہے تو وہ مسلمان ہے. اللہ کے نزدیک مسلمان تو علاوہ کوئی بھی قابل تکریم اور قابل عزت نہیں. ایک دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام نو خطاب کردے ہوئے فرمایا کہ جس طرح آج دا دن یوم العرفہ
قابل عزت ہے، قابل احترام، جس طرح یہ شہر مکہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اور جس طرح یہ خانہ کعبہ اللہ دا گھر قابل احترام تے قابل عزت ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا مسلمان دی عزت تے مسلمان دا احترام اس تو بھی زیادہ۔ اس وقت مسلمان نو اپنی عزت دا، اپنے شان مقام دا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مینو بڑی شان بخشی، احساس کمتری وچ مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ سارے لوگ آدھے امریکے والے لوگ جڑے نا بڑے تعلیم یافتہ ہیں، انہوں کو بڑیاں آسائشاں ہیں، بڑیاں سہولتاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، فلاں ملک والے فلاں ملک والے وہ بڑی عیش دی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی عزت ہے انہوں دی، بڑا مقام ہے انہوں دا۔ حالانکہ حقیقت اگر دیکھو تو وہ انہوں دی کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں۔ عزت اس دی جس دی عزت اللہ تعالی بیان کرے، اور جس دی اللہ دیا نظراں وچ عزت ہو، وہ عزت۔ لہذا ہر مسلمان نو چاہیے کہ وہ اس عزت نو حاصل کرنے واسطے صحیح معنی وچ اپنے آپ کو مسلمان بناؤਣ کی کوشش کرے، کیونکہ یہ عزت تے احترام تے اے شان تے اے مرتبہ تے تکریم تے اے تعظیم یہ اس مسلمان دی ہے جڑا صحیح معنی چ مسلمان، جڑا برائے نام مسلمان ہے، وہ کسے کارے مسئلے دا صرف نا دا مسلمان، نہ کسی چیز دا ہی رکھ چھوڑو۔ میں جو آکھا میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، میں فلاں، نہ رکھن نال کے حقیقت نہ ہوئے۔ پتل دا نا، تانبے دا نا جو سونا چ رکھ، سونا بن ویندے، پتل پتل رہندا ہے، تانبا تانبا۔ نہ رکھن نال مسلمان نہیں بندا، حقیقت اپناون نال مسلمان بندا ہے۔ اور مسلمان دی وضاحت تشریح پورا قرآن مسلمان دی تفصیل ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان دیاں کیا صفتیں ہوندی ہیں، مسلمان دے کیا عمل ہوندے ہیں، مسلمان دا کیا کردار ہوتا ہے، مسلمان دی کیا سیرت ہوندی ہے، مسلمان دے کیا اخلاق ہوندے ہیں، پورا قرآن مسلمان دی تشریح۔ اس واسطے مسلمان دیاں صفتاں تا بہت زیادہ ہیں، مختلف صورتوں دے وچ اللہ تعالیٰ نے موقع بموقع وہ صفتاں ذکر کیتیاں۔ مسلمان سچا بھی ہوتا ہے، مسلمان امانت دار بھی ہوتا ہے، مسلمان سخی بھی ہوتا ہے، مسلمان حیادار بھی ہوتا ہے، مسلمان دلیر بھی ہوتا ہے، مسلمان انصاف کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان امانت دار ہوتا ہے، مسلمان رحم دل ہوتا ہے، مسلمان محبت پیار کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان درگزر کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ساریاں صفتاں قرآن پاک دے اندر مسلمان دیاں پھیلی ہیں، مسلمان کیسا ہو۔ لیکن پچھلے جمعے تے ایک صفت میں تو نسی ہے مسلمان دی، یاد ہے؟ وہ صفت ہے کہ مسلمان صاحب حکمت ہوتا ہے، مسلمان صاحب حکمت ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مسلمان نو حکمت عطا کریندا ہے، دانائی عطا کریندا ہے، سمجھ عطا کریندا ہے۔ مسلمان چاہے جتنا بھی لوگاں دیاں نظراں چ نکما ہوئے، کیڑا ہوئے، گریا ہوا ہوئے، کمی ہوئے، موچی ہوئے، پاولی ہوئے، مسلی ہوئے، کسے قوم نال بھی تعلق ہوئے سچا پکا مسلمان، تا سمجھ گھنو وہ اللہ دیا نظراں اس تو بڑا سمجھدار ہو۔ لوگ اس نو بے وقوف آکھیں، لوگ اس نو پاگل آکھیں، لوگ جھلا آکھیں، لوگ کملا آکھیں، لوگ کیا کیا اس نو آدھے راویں، لیکن سچا مسلمان ہے صحیح معنی میں، جس نو قرآن مسلمان آدھا ہے، جس نو اللہ مسلمان آدھا ہے، جس نو اللہ دا رسول مسلمان آدھا ہے، حقیقی معنی دے اندر صحیح معنی میں جیڑا مسلمان ہے اس تو بڑا دانا دنیا چ جی میں اس تو وڈا عزت والا دنیا چ کوئی نہیں، اسی طرح مسلمان تو زیادہ سمجھدار تے دانا تے ہوشیار بھی کوئی۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جڑا صحیح معنی چ مسلمان نے، اس نے اپنے رب نو پہچانا۔ کینو پہچانے؟ اپنے مالک نو، اپنے خالق نو، اپنے رب نو، اپنے الہ نو، اپنے معبود نو، اپنے اللہ نو پہچانے۔ اس واسطے وہ سب تو بڑا سمجھدار۔ دوجھی معنی دے اندر مسلمان ہوئے جس نے اپنے انجام نو پہچان گیا، انجام سمجھیا جو میرا انجام کیا ہے۔ مگر جس بندے نے اپنے رب نو نہیں پہچانیا اور اپنا انجام نہیں پہچانیا، چاہے دنیا جہان دیاں ڈگریاں حاصل کر کے دیاں، دنیا جہان دا علم حاصل کیتا، اس تو بڑا جاہل تے بے وقوف جس نو اپنے رب دی بھی پہچان نہیں کہ میرا خالق کون ہے، میرا اللہ کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میرا رب کون ہے، مینو رزق دیون والا کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، میرے نفع نقصان دا مالک کون ہے، میری موت تے زندگی دا مالک کون ہے۔ جس نے اپنے اللہ نو نہیں پہچانیا اس تو وڈا بے وقوف تے جاہل کوئی نہیں، اور جس نے اپنے اللہ نو پہچان گیا ہے اس تو وڈا دانا تے سمجھدار۔ اور یہ صرف زبانی کلامی گل نہیں، اگر یہ حقیقت اتر کے ویکھو نا، گہرائی دے اندر جا کے ویکھو تو یہ چیز سمجھ آندی ہے جو واقعتاً اصل دانا وہ ہے جس نے اپنے اللہ نو پہچانے ہے، اور پھر اس تو بعد اپنے انجام نو پہچانے جو میرا انجام کیا ہے، میری اوڑک کیا ہے، میری عاقبت کیا ہے، میری آخر کیا ہے، میں کتھے جانا ہے، میرے نال کیا کچھ ہونے والا ہے۔ جس نے اپنی آخرت نو پہچانے ہیں، اپنے انجام نو پہچانے ہیں، اپنے نال جو کچھ مستقبل دے وچ ہونے والا ہے اس نو پہلے بھانپ لیا ہے، اس نو سمجھ گیا ہے، وہ سب تو بڑا دانا تے سمجھدار۔ جس نے یہ بھی نہیں سمجھیا جو کل میرے نال کیا ہونا ہے، موت تو بعد میرے نال کیا ہونے والا ہے، قبر دے وچ میرے نال کیا ہونا ہے، حشر دے اندر میرے نال کیا ہونے والا ہے، قیامت دے دن کیا ہونے والا ہے، جس نو کوئی پتہ نہیں، بالکل اندھا نابین ہے، تو وہ جاہل تے بے وقوف۔ اس واسطے مسلمان سب تو بڑا دانا ہوتا ہے، صاحب حکمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سونے نو مبعوث فرمایا، آپ دی بے صد دا ذکر کیتا ہے، آپ دا فرض منصبی دا بیان کیتا ہے، جو محمد سونا کیوں آیا ہے، محمد پاک دے کیا کمال ہیں، محمد سونے دا کیا منصب ہے، نبی پاک دی کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ نے نبی پاک دیاں ذمہ داریاں تے نبی پاک دے فرائض بیان کرن دے اندر فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرا محمد سونا قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سونا بنایا ہے، لوگاں نو قرآن دی تعلیم دے بنایا ہے تے لوگاں نو دانائی دیاں گلاں سمجھا بنایا ہے۔ حکمت تے دانائی، نبی پاک دانائی دیاں گلاں دسن آئے، حکمت دیاں گلاں دسن آئے، تے پھر نبی پاک نے او حکمت تے دانائی دیاں گلاں کیڑیاں دسی؟
بھئی پیسہ ان کماونا ہے، دولت ان کماونی ہے، سیاست ان کرنی ہے، ملک ان چلاونا ہے، کاروبار ان کرنی ہے، تجارت ان کرنی ہے، یہ گلاں سمجھائیاں یا نبی پاک نے اللہ دی پہچان دسی؟ بولو سارے، اللہ دی پہچان دسی، اپنے خالق دی پہچان دسی۔ تہاڈا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رب کون ہے، الہ کون ہے، معبود کون ہے، رازق کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، معبود کون ہے۔ اللہ دے رسول نے یہ گلاں امت نو دسیاں، لوگاں نو سمجھائیاں، تے انہاں گلاں نو اللہ فرماندا میرا محمد حکمت دیاں گلاں دس، دانائی دیاں گلاں دسنا ہے۔ تو اصل حکمت تے دانائی ہے بھی جو بندہ اپنے اللہ نو پہچان پھر اپنے انجام نو سمجھے۔ لیکن یہ تو مضمون تو پچھلے جمعے تے سن چکے، جڑا میں تھوڑا جتنا دہرا دیتا ہے۔ آج جڑا مضمون ہے وہ ہے کہ جس طرح مسلمان صاحب حکمت ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان صاحب تربیت بھی ہوتا ہے۔ مسلمان صاحب تربیت بھی ہوتا ہے۔ صرف خالی خولی حکمت نہیں ہوتی، صرف خالی خولی دانائی نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ جویں تعلیم یافتہ ہے مسلمان، کیوں جو تعلیم ہے قرآن دے ذریعے نال، جڑا قرآن پڑھدا ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، جڑا قرآن نو سمجھدا ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، جڑا قرآن دیاں حکمت تے دانائی والیاں گلاں سمجھدا ہے وہ تعلیم یافتہ ہے۔ اصل تعلیم تے اصل علم وہ اللہ دے قرآن دا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا ہے اے سارے بناوٹی علم ہیں، اے دنیا دے علم ہیں، جڑے سائنس دے علم یا دوسرے تیسرے ریاضی دے علم، اے سارے دنیا والے لوگاں بنائے تے قرآن والا علم اللہ نے نازل کیا۔ مر بڑا علم کیڑا ہویا، شان والا علم کیڑا ہویا، اصل علم کیڑا ہویا، قیمتی علم کیڑا ہویا جی؟ قرآن پاک والا۔ لہذا مسلمان جڑا قرآن سمجھن والا ہے، قرآن نو پڑھن والا ہے، وہ تعلیم یافتہ بھی ہے تے تربیت یافتہ بھی ہے۔ تے تربیت یافتہ کون ہے؟ حکمت والا تو وہ ہے نا جس نے اللہ نو پہچانے، ٹھیک، اللہ دی معرفت اس نو حاصل ہوئی۔ تربیت والا وہ ہے جس نے اللہ دے رسول نو پہچانے۔ تربیت والا کون ہے؟ جس نے اللہ دے رسول نو پہچان کے دے، جو اللہ دا رسول کون ہے، اللہ دے رسول دی شان کیا ہے، اللہ دے رسول دی عزت کیا ہے، اللہ دے پیغمبر دا مقام کیا ہے، اللہ دے پیغمبر دا شان کیا ہے، تے پھر اللہ دے پیغمبر دا پیغام تے منصب کیا ہے۔ جس نے اللہ دے رسول نو پہچانے ہیں وہ صاحب تربیت ہے، جس نے اللہ نو پہچانے ہیں وہ صاحب حکمت ہے۔ یہ ساریاں چیزاں اللہ نے قرآن بیان فرمائی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں اللہ دا رسول ہوں۔ تے رسول کیسا رسول ہوں؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تساں تمام انساناں دی طرف رسول بن کے آیا، کسے ایک قوم دی طرف نہیں، عرب دی طرف نہیں، عجم دی طرف نہیں، پاکستانیاں دی طرف نہیں، ہندوستانیاں دی طرف نہیں، عرب والاں دی طرف نہیں، عجم والاں دی طرف نہیں، بلکہ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انساناں دی طرح اللہ دا رسول بن کے آیا۔ تے پھر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان دسان دے بعد اپنے اللہ دی پہچان دسی ہے، کیوں جو محمد سونا جڑے مقصد واسطے آیا ہے اس مقصد نو نبی پاک نے فوری طور تے بیان فرما دیتا ہے۔ اپنی رسالت دے بیان دے بعد اپنے رسول ہون دے اعلان
بیان کرن دے بعد اللہ دے پاک نبی نے او دعوت بیان فرمائیے، او اعلان بیان کیتا ہے جس دی طرف اللہ نے رسول بنا کے بھیج، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس دے وچ نبی پاک دی رسالت ہو گئی۔ تے اگے کی فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس دی طرفوں رسول بن کے آیا، مینوں اس اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جڑا آسماناں دا بھی بادشاہ ہے تے زمین دا بھی بادشاہ۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسماناں تے بھی اسے دی بادشاہی تے زمین تے بھی اس اللہ دی بادشاہی۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، او لوگو میں اللہ دا رسول تانوں اے پیغام دسن آیا، اے بیان تواڈے سامنے کرن واسطے آیا، اللہ پاک دا اے سنیا تے پیغام لے کے آیا۔ او کیڑا پیغام ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ دے سوا عبادت لائق کوئی نہیں، اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں۔ یحیی و یمیت، او زندہ بھی کردا ہے تے موت بھی دیندا ہے۔ اس اللہ نو تمام اختیارات حاصل ہیں، زندگی دیون والا بھی ہو تے موت دیون والا بھی ہو۔ یہ دو گلاں ایسیاں جس دے اندر اے پوری انساناں دی زندگی بند ہو جاندی ہے۔ زندگی دا بھی ذکر آ گیا، موت دا بھی ذکر آ گیا۔ زندگی دیون والا بھی کون ہے؟ اللہ، تے موت دیون والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ دو چیزاں ایک دوسرے دے متضاد آ گئیاں، زندگی موت دے متضاد ہے، موت زندگی دے مقابل ہے۔ اس واسطے اے یحیی و یمیت اے صفت اللہ دی ہے، موت دیونا بھی اللہ دا کم ہے تے زندگی دیونا بھی اللہ دا کم ہے۔ اسی طرح زندگی دے اندر جتنے حالات بھی پیدا ہوندے نا، جتنے متضاد معاملات تے حالات زندگی دے اندر آندے ہیں، کدی خوشی آندی ہے، کدی غمی آندی ہے، کدی صحت آ جاندی ہے، کدی بیماری آ جاندی ہے، کدی کامیابی مل جاندی ہے، کدی ناکامی آ جاندی ہے، کدی فتح مل جاندی ہے، کدی شکست ملتی ہے، کدی کچھ ہوندا ہے، کدی کچھ، مختلف حالات زندگی دے پیدا ہوندے رہندے ہیں۔ جس طرح موت زندگی دا مالک اللہ ہے، اس طرح مختلف زندگی دے جڑے حالات پیدا ہوندے ہیں وہ بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی رسالت دا اعلان کر کے کہندی پہچان کرائیے، اللہ دی پہچان کرائیے، تے پہلے اپنے رسول ہون دا اعلان کیتا ہے۔ لہٰذا جیڑا بندہ اللہ دے پاک نبی نو رسول من گھنے، سمجھو وہ تربیت یافتہ ہو گیا، وہ تربیت یافتہ ہے، اس دی اصلاح ہو گئی ہے، اس دے اندر تزکیہ پیدا ہو گیا ہے، اس دے اندر اس دے اخلاق بہتر ہو گئے، اس دا عمل بہتر ہو گیا ہے، اس دے رویہ بہتر ہو گیا ہے، جس نے اللہ دے پاک رسول نو رسول من گیا ہے۔ مگر صرف رسول مننا نہیں، بلکہ اونج مننا ہے جی میں منن دا حق ہے۔ جس طرح اللہ دی پہچان کرنا اس دے اندر بھی ضروری ہے کہ اللہ نو اونج پہچانے جی میں پہچانن دا حق ہے، اللہ نو اونج مننے جی میں منن دا حق ہے۔ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلے رسالت دا مقام آوے تو محمد پاک نو رسول بھی اونج مننے جی میں منن دا حق ہے، تاں صحیح تربیت یافتہ بن سی۔ تے نبی پاک نو رسول کنجے مننا ہے؟ دو قسم دے لوگاں نے اپنے عقیدے نو ظاہر کر کے تے اللہ دے رسول دے نال ایمان دا اظہار کیتا ہے، مگر انہاں دوواں قسم دے لوگاں نو اللہ نے انہاں دے اظہار نو، انہاں دے ایمان نو رد کر دتا کہ تواڈا اے ایمان قابل قبول نہیں۔ ایک تو او لوگ جنہاں آکھیا انکا لرسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں گواہی دیندے ہاں جو تو اللہ دا رسول ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے تو جبریل نو بھیج کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو باخبر فرمایا اور فرمایا میرا سونا یہ جڑے لوگ تیرے سامنے آ کے کچھ لوگ آدھے پہن انک لرسول اللہ کہ تو اللہ دا رسول ہے، یہ تو گل اپنے مقام تے بالکل ٹھیک ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جاندا ہے کہ تو اللہ دا رسول ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی بھی گواہی دیندا ہے جو اے منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے کیوں فرمایا کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں؟ حالانکہ وہ آدھے کہ انک لرسول اللہ، محمد سونا تو اللہ دا رسول ہے، تے اللہ نے انہوں دے جواب دے اندر فرمایا ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ اس واسطے فرمایا کہ وہ صرف اتو آدھے پیان انک لرسول اللہ، ڈھڈوں تے وچوں نہ پیا دے، دل انہاں دا گواہی نہیں پیا دیندا، صرف زبان نال آ کے آدھے انک لرسول اللہ۔ تو اللہ پاک نے جبریل نو نازل کر کے قرآن پاک دی آیت دے وچ اس مسئلے دی وضاحت کر دیتی کہ جیڑا صرف زبان نال آکھے محمد اللہ دا رسول ہے تے دل اس دا گواہی نہ دے وے، او جھوٹ بول رہا ہے، یعنی او جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ سچی گواہی اس دیے جیڑا زبان نال بھی آکھے تے دل نال بھی آکھے۔ تا گویا انہاں لوگوں بھی نبی دی رسالت دا اقرار کیتا ہے، لیکن اللہ نے اس نو رد کر دیتی۔ ایک دوسرے آئے مشرک، وہ آخر لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دعویٰ ہے جو تو اللہ دا رسول ہے، تے اساں بھی کوئی رسالت دے منکر نہ، اساں بھی رسالت دے قائل ہاں، جو اللہ نے رسول بنائے ہیں، پہلے بھی رسول آئے ہیں، ابراہیم بھی رسول اللہ تے اسماعیل بھی رسول اللہ، اللہ دا رسول ہے، تے اسا رسولاں دے کوئی منکر نہ، اسا بھی رسولاں دے قائل ہاں۔ مگر بات یہ ہے جو اگر تو اللہ دا رسول ہے، ساڈے عقیدے دے مطابق رسول او ہوندا ہے جیڑا سب کچھ کر سکدا ہوے، جیڑا مالک بھی ہوے تے مختیار بھی ہوے، جو چاہے کر سکے، جو مرضی آوے کر کھنے، جو اس دا ارادہ ہوئے اس نو ہر چیز دے تے اختیار تے قدرت حاصل ہوئے۔ اگر وہ چاہے تو حکم کرے تے چشمہ جاری ہو جائے، وہ چاہے تے حکم کرے تے نہر جاری ہو جائے، وہ چاہے تے حکم کرے تے کھجوراں تے انگوراں دا باغ اگائے، وہ چاہے تے حکم کرے سونے تے چاندی دا محل اکھی دے دیں تیار ہو جائے۔ رسول او ہوندا ہے، رسول دے اساں وی قائل ہاں جو رسول ہوندے دنیا دے اندر، پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، مگر سارے عقیدے دے مطابق رسول ہے جس نو کلی اختیار ہو حاصل ہوتا ہے، جو چاہے کر گزرنا ہے۔ اللہ نے اس عقیدے نو بھی رد کر، اللہ نے فرمایا نہ میرا سونا، یہ جڑا رسول دی پہچان دس رہا ہے نا تے نشانیاں دس رہے پہن، یہ رسول دیا نشانیاں نہیں، یہ تو نشانیاں رسول نو بھیجن والے خدا دیاں، یہ تو صفتیں ہیں رسولاں نو بھیجن والے الہ تے رب تے مشکل کشا تے اللہ دیاں، جڑیاں صفتیں یہ پہ دسین جو حکم کرے تے چشمہ جاری ہو جائے، حکم کرے تے کھجوراں تے اگوراں دا باغ اگائے، تے حکم کرے تے سونے تے چاندی دا محل تیار ہو جائے۔ اے حکم کرنا تے حکم دے نال سب کچھ ہو جاونا، اے کہندہ کم ہے اللہ دا کام ہے، رسول دا کام نہیں۔ اللہ نے مشرکہ دا عقیدہ بھی رد کر دیتا، تے یہ سورت بنی اسرائیل دے وچ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا جو او کیا دن قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء۔
مشرک آ کے آدن رسول تا سوی مندے ہاں مگر تینو رسول نہیں مندے ہاں تینو رسول اس وقت منساں جلے تو اے کم کروے کیسے اپنے حکم دے نال چشمہ جاری کروے کیسے حکم دے نال نہر جاری کروے کیسے حکم دے نال سونے تے چاندی دے محل تیار کر دے کیسے حکم دے نال کھجوراں تے انگوراں دے باغ پیدا کر دے سے تاں تینو رسول منساں اللہ پاک نے فرمایا نا میرا سونا محمد پاک رسول او نہیں ہوندا جڑا اے مشرک پیا دین جڑے مشرک گل پے کرن اے صفتاں تو اللہ دیاں ہیں اے صفتاں رسول اللہ دیاں نہیں ہوں گی اللہ پاک نے پھر رسول دی پہچان کرائی اللہ پاک فرماندا ہے رسول نو مننا ہے تو کیڑے طریقے نال مننا ہے کیے رسول ہوندا ہے کیا صفتاں ہوندیاں رسول دیاں کیا پہچان ہے رسول دی اللہ نے فرمایا کل سبحان ربی اے میرے پیغمبر اعلان فرما او لوگو میرا رب شریکاں کولو پاک ہے میرا رب تساں جڑا رسول پیدا سیندے ہو جڑے رسول دی تعریف تساں کیتی ہے جڑے رسول دیاں علامتاں تے دلیلاں تے نشانیاں تساں دسیاں اے جیا رسول ہوے تے تاں اللہ دا شریک بن گیا جویں اللہ دے کمال تے اللہ دیاں صفتاں ہیں اگر ایہو جیا رسول ہوے او تاں اللہ دا شریک بن گیا حالانکہ اللہ پاک نے ازل تو اے فیصلہ کیتا ہے جدن دی اللہ نے کائنات پیدا کیتی ہے زمین تے آسمان پیدا کیتے ہیں اللہ پاک نے فیصلہ کیتا ہے میں آسمان بھی بنائے تے زمین بھی بنائی بر بھی بنائے تے بہر بھی بنائے حجر بھی بنائے تے شجر بھی بنائے فوق بھی بنایا زمین بھی بنایا شمال بھی بنایا تحت بھی بنایا سارا کچھ میں اللہ نے بنایا تے بڑے دارا سا مگر میں اللہ نے اپنا شریک نہ بنایا تے نہ کدی بناونا ہے اس واسطے میرا سونا محمد اعلان کر کل سبحان ربی او لوگو میرا رب پاک شریکاں کولو میرا رب شریکاں کولو پاک تساں جی اگر رسول مننا چاہندے ہو آؤ میں تانوں دساں رسول کیسا ہوندا ہے رسول نو کیویں کر کے مننا ہے رسول دی رسالت نو کیڑے اعتبار نال مننا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرما کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول او لوگو تساں جی رسول مننا ہے تا آؤ میں محمد رسول مننا ہو میں رسول بھی ہاں تے اللہ دا بندہ تے بشر بھی ہاں رسول بھی ہاں تے اللہ دا بندہ تے بشر بھی ہاں حل کنت الا بشر الرسول اس واسطے بھی ہاں اگر کسی نے محمد پاک نو رسول مننا ہے محمد دی رسالت دے اوتے یقین لے آونا تے ایمان لے آونا ہے تو سب تو پہلے محمد پاک نو رسول بھی مننا ہے تے محمد نو اللہ دا بندہ بھی مننا ہے تا رسالت اوتے ایمان مکمل ہو سی اگر انج من سی جے میں مشرک آ دیاں تو کدی بھی رسالت اوتے ایمان نہیں پیدا ہو سکتا اللہ پاک ایسا رسول تسلیم کراونا بھی نہیں چاہتا نہ اللہ نے کوئی ایسا رسول اج تک دنیا تے بھیجے ہے جڑا رسول بھی ہوئے تے نور بھی ہوئے اللہ دا رسول بھی ہوئے تے مالک مختیار بھی ہوئے رسول بھی ہوئے تے مشکل کشا بھی ہوئے رسول بھی ہوئے حاجت روا بھی ہوئے رسول بھی ہوئے عالم الغیب بھی ہوئے رسول بھی ہوئے مختیار کل بھی ہوئے اللہ نے ایسا دنیا دے اندر نہ کدی رسول بھیجیا تے نہ محمد سونے نو ایسیاں صفتاں دے کے بھیجیا جلے مشرکاں تے کافراں نبی پاک دے سامنے آ کے اے اپنا عقیدہ پیش کیتا تے آکھن لگے ساڈا عقیدہ تے رسول او ہوندا ہے جڑا مشکل کشا ہوئے رسول او ہوندا ہے جڑا مالک مختیار ہوئے رسول او ہوندا ہے جڑا حکم کرے تے چیز پیدا ہو جائے اساں تو اس نو رسول مندے ہاں اللہ فرماندا ہے اللہ دی پناہ کل سبحان ربی میرا سونا تو آکھ میرا رب شریکا تو پاک
میں ایسے رسول ہون دا دعویٰ نہیں کریں دا جو میں محمد رسول بھی ہاں تے مالک مختیار بھی ہاں، رسول بھی ہاں تے میرا حکم بھی چلدا ہے، رسول بھی ہاں تے نفع دا مالک بھی ہاں، رسول بھی ہاں نقصان بھی پہنچا سکدا اپنی قدرت دے نال۔ نا دہائی خدا دی، قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، میں رسول بھی ہاں تے بشر بھی۔ اتنے جڑا بشر دا لفظ آیا ہے نا، یہ پچھلیاں ساریاں جڑیاں انہاں شرطاں لکھیاں نہ تے بیان کیتے ہیں رسول دیاں، انہاں ساریاں شرطاں تے انہاں مطالباں دے رد واسطے اللہ نے فرمایا میرا سونا انہاں دیاں ساریاں گلاں دی رد کر دے۔ جڑے آدھے کھلوتے ہیں رسول او ہوندا ہے جڑا حکم کرے تے چشمے پیدا تھی ونجن، رسول او ہوندا ہے جڑا حکم کرے تے محل تیار ہوئن، انہاں ساریاں دیاں گلاں دی رد دے وچ تو آگ قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا۔ میاں میرا رب شریکت پا کے میں ایسیاں صفتاں دا حامل نہیں، میں تک میں رسول ہاں تے میں بشر۔ تے بشر دا لفظ ظاہر کردا ہے کہ بشر جیڑا ہوندا ہے وہ محتاج ہوندا ہے، وہ مختیار ہے۔ بشر جیڑا ہوندا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوندا، وہ پردیاں دے ہیٹھ ویکھن والا نہیں ہوندا۔ جیڑا بشر ہوئے نا وہ محتاج تے بے بس تے لاچار ہوندا ہے۔ نبی سونے نے فرمایا لوگو حل کنت الا بشر الرسولا، میں رسول بھی ہاں تے بشر بھی ہاں، رسول بھی ہاں اللہ دا محتاج بندہ بھی ہاں، رسول بھی ہاں تے میں اللہ دا فقیر بندہ بھی ہاں، رسول بھی ہاں تے اللہ کو منگن والا بھی۔ حل کنت الا بشر، یہ رسالت دی پہچان۔ جڑا اس طرح دا رسول منسی وہ سی صاحب تربیت، وہ سی تربیت یافتہ۔ دوسری جگہ تے اللہ نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم منی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہچان نس، اپنی رسالت دا بیان فرما۔ تے اللہ دے پاک نبی نے اپنی پہچان نسی، اپنی رسالت دا بیان کیتا ہے میں اللہ دا رسول ہاں۔ تے کیسا رسول ہاں؟ اللہ پاک نے میں کیسا رسول بنا کے بھیجا؟ فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، او لوگو میرا اے دعویٰ نہیں جو میں اللہ دے خزانہ دا مالک ہاں۔ میں کوئی یہ دعویٰ تا نہ کریں گا جو جتنے ہی اللہ دے خزانے ہیں سارے خزانے دا مالک تے مختیار میں محمد ہاں نا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، تے اے بھی میرا دعویٰ کوئی نہیں جو میں غیب جانن والا، ولا عالم الغیب میں غیب بھی نہیں جاندا، میں مالک مختیار بھی نہیں، میں خزانہ دا مالک بھی نہیں، ولا اقول لکم منی ملک، تے میرا اے بھی دعویٰ نہیں جو میں نوری فرشتہ نور وچوں پیدا تے ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں کون ہاں، میں کیسا رسول ہاں، میں کیسی رسالت لے کے آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو فرما ان انا الا نذیر و بشیر، ان انا الا نذیر و بشیر، لوگو میں اور کچھ نہیں، میں نذیر ہاں اور میں بشیر ہاں۔ میں اللہ دے عذاب تو ڈراون والا ہاں تے میں اللہ دیاں نعمتاں تے جنت دیاں خوشخبریاں سناون والا ہاں۔ جڑا اللہ دے پیغام نو منسی، اللہ دی کتاب نو منسی، رب دی شریعت نو منسی، اس نو میں جنت دی بشارت سنا دینا، تے جڑا اللہ دے حکم نو تروڑے سی اس دے واسطے نذیر بن کے آیا، اس نو اللہ دے عذاب تو ڈراون واسطے آیا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ نبی پاک نے اپنی رسالت دسی، تا گویا
اللہ دے پاک پیغمبر قرآن دے ذریعے اپنی امت نو اے مسئلہ سمجھاون واسطے آئے جو مینو رسول مننا ہے تو کیسا رسول مننا ہے، کس طریقے نال رسول مننا ہے، میری رسالت تے ایمان تے یقین رکھنا ہے تو کس طریقے نال رکھنا ہے۔ مینو مالک مختیار سمجھ کے مینو رسول نہیں مننا، عالم الغیب سمجھ کے رسول نہیں مننا، بلکہ میرے بارے عقیدہ رکھنا ہے حل کنت الا بشر الرسولا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ تے دوسری آیت فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ۔ یہ ساری آیتاں انہاں مشرکاں دے عقیدے دے رد چاہیاں جڑے آ کے آدھے کھلوتے ہیں لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ او محمد جی اگر تو رسول ہے نا تو رسول تا او ہوندا ہے جس دا حکم چلدا ہے، رسول تا او ہوندا ہے جڑا رب دے حکماں دے اندر رب دے مختار کل ہوندا ہے، جو چاہندا ہے کردا ہے۔ اللہ نے انہاں دی رد دے اندر فرمایا میرا پیغمبر تو اعلان کر، تو آکھ میں ایسا رسول نہیں جیسا تساں دے ہو، میں اس طرح دا رسول ہاں جی میں مینوں اللہ نے بنایا ہے۔ تے کیسا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ۔ او لوگو میں رسول تا ضرور ہاں، اللہ دا بھیجا ہویا ضرور ہاں، اللہ دی وحی لے میرے اتے آندی ہے، اللہ دے پیغام لے کے آمن والا ضرور ہاں، مگر میرا اعلان سن لو لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ۔ میں تا اپنی جان دے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں۔ یہ میں کیسے پڑھدا پیا قرآن تے ترجمہ ایوان کے ویکھ لو گھر آج ایک 9واں سپارہ تے ایک 7واں سپارہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ۔ اے میرے پیغمبر اعلان کرتے تو لا املکو میں مالک نہیں، لا املکو میں مالک نہیں کیڑی چیز دا لے نفسی اپنی جان دا نفعن والا ضررن نہ نفع دا نہ نقصان دا اپنی جان واسطے نفع دا بھی مالک نہیں تے نقصان دا بھی مالک نہیں بلکہ جو کچھ بھی ہوندا ہے میرے جان تے میری ذات واسطے وہ اللہ دی طرف ہوندا ہے الا ماشاء اللہ۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب۔ اللہ نے تو مسئلے کھول کے بیان فرما، پتہ نہیں مولوی رولے کیوں پائے، کوئی گنجائش ہی نہیں بن دی رولے دی، کوئی گنجائش ہی نہیں اختلاف دی، کوئی گنجائش ہی بھی نہیں فرقہ بندی دی۔ اللہ نے تو انہیں صاف کر کے عقیدہ بیان فرمایا ہے، محمد سونے دی رسالت نو بھی صاف کر دیتا ہے، اپنی الوہیت نو بھی صاف کر دیتا ہے، قیامت دے مسئلے نو بھی صاف تے واضح کر دیتا ہے۔ کوئی اس دے اندر ایسا ابہام نہیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو بندے نو چیز سمجھ نہ آوے۔ اللہ نے نبی سونے نو مخاطب کر کے فرمایا میرا سونا تو آ میں تا لوگو اپنی جان دے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں، تھوڑا کیویں مالک؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ بِالْفَرْضِ محال اگر میں غیب جاندا ہوندا، لو آندا ہے فرضیہ واسطے، لو كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ بالفرض محال اگر میں غیب جاندا ہوندا لستکثرت من الخیر میں سارے نفع جمع کر گندا ولا لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء تے مینوں کدی تکلیف نہ آندی۔ میں ساریاں بھلائیاں تے سارے نفع تے ساریاں کامیابیاں تے سب کچھ دنیا دا میں جمع کر گھندا، جو چاہندا او میں حاصل کر گھندا اگر میں غیب جاندا ہوندا۔ وما مسنی السوء تے مینوں زندگی وچ کداں بھی تکلیف نہ آندی۔ جزاک اللہ۔ اللہ اللہ
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ اس مقام تے اللہ نے فرمایا میرا سونا تو اعلان فرما وہ لوگوں میں تا نذیر بن کے آیا تے بشیر بن کے۔ یہ نبی پاک دی رسالت۔ صاحب تربیت بندہ ہوئے جس نو نبی دی رسالت تے بھی ایمان ہوئے، دوسرے نمبر دے اتے نبی دی عزت دی بھی پہچان ہوئے، تے تیسرے نمبر تے نبی دی سنت دی بھی پہچان ہوئے۔ جس دے اندر اے ترائے چیزاں آ جاویں سمجھو اس بندے نے نبی پاک نو صحیح معنی وچ رسول منے ہے، تے جس نے نبی نو رسول من گدا ہے وہ صاحب تربیت ہو گئے۔ جس نے اللہ نو اپنا مشکل کشا منے ہے، مالک مختار تے رازق تے قادر تے محیی تے ممیت تے ساریاں صفتاں اللہ دیاں منیاں او صاحب حکمت بنیا۔ تے جس نے محمد پاک دی رسالت نو صحیح معنی وچ اللہ دے رسول نو رسول منیا او صاحب تربیت بنیا۔ اس واسطے جڑا مومن مسلمان ہوندا ہے او صاحب حکمت بھی ہوندا ہے تے صاحب تربیت بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک نو انجے رسول منیا جویں اللہ نے رسول منوایا، جو اس طرح میرے پیغمبر نو رسول مننا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے جو بھی بیان فرمایا صحابہ کرام نے اس تے مکمل کامل ایمان تے یقین رکھا ہے۔ نبی پاک نو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھیا، عالم الغیب نہیں سمجھیا، مالک مختار نہیں سمجھیا۔ یہ وجہ ہے جو 61 سالی پہ گئی حضرت عمر فاروق دے دورے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے چاچا انہاں دے سامنے عرض کیتا اے نبی پاک دے چاچا 61 سالی ہے بارش نہیں پئی ہوندی، جلے نبی پاک ہن نہ زندہ با حیات ہن تے نبی سونے کو دعا کرویندے ہسے بارش دی، تے نبی پاک دعا کر دیاں تے اللہ بارش عطا کر دیندا ہا۔ ہن نبی سونا تا ساڈے وچ ہے نہیں، چلا گیا۔ نبی پاک تو چلے گئے، وفات پا گئے، اللہ دے سامنے پہنچ گئے جتھے اللہ نے نبی پاک دا مقام بنایا ہا جنت اعلیٰ دے اندر، نبی سونے دی روح اتھے پہنچ گئی، جسم پاک نبی پاک دا روضے پاک دے اندر قبر مبارک دے اندر ہے۔ جویں امتیاں واسطے حکم ہے جو جڑلے فوت ہوئے اس نو قبر دے وچ دفن کر دیو، نبی دی شریعت دا حکم نبی دی ذات واسطے بھی ہوئے جو نبی پاک انتقال فرما گئے، وفات پا گئے، نبی پاک دے جسم نو قبر دے وچ دفن کر دتا گیا تے نبی سونے دا روح کتھے پہنچ گیا؟ جنت دے وچ۔ بہرحال علیحدہ مضمون ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس دے سامنے عرض کیتا نبی پاک جلے ہن تا نبی پاک کو دعا کریں دے آسے، ہن نبی سونا تا چلا گیا، ہن اتھے قبر تے تا نہ آکھ سکدے جو اللہ دے رسول دعا کرو، کیونکہ جل تے موت آ ونجے او نہ دیکھ سکدا ہے نہ سن سکدا نہ کہندے حق وچ دعا کر سکتا ہے۔ جو اگر حضرت عمر فاروق دا عقیدہ ہوندا سن گھنو لوگو، یہ سارے ساڑے جتنے نمازی مقتدی بیٹھے ہو اپنے عقیدہ نو سچا تے سچا تے کھرا عقیدہ بناؤ، کوئی اس دے اندر ایسی آلودگی نہیں ہونی چاہیے عقیدے دے اندر جس دے اندر شرک دی بو آوے، خالص عقیدہ ہونا چاہیے۔ جس اتنے بھی موت آ جاوے، چاہے ولی تے آوے، چاہے نبی تے آوے، چاہے غوث تے آوے، چاہے عابد تے آوے، چاہے کس تے بھی موت آ جائے، موت دا فیصلہ اللہ دا سب واسطے برابر ہے۔ جلے موت آندی ہے نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی ویکھ سکتا ہے، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عباس نے فرمایا تساں دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش عطا کرے۔ جو اگر حضرت عمر دا عقیدہ ہو گیا جو نبی پاک روضے پاک دے وچ زندہ پے تے سن دے بھی پین تے سفارشیں ہی کریں دین تے دعائیں کریں دین تا قبر تے بن کے آکھے نہ یا نہ آکھے نہ بولو۔ اگر حضرت عمر دا عقیدہ ہو گیا اوے عمر فاروق جیسا عقیدہ، سبحان اللہ، جس دے بارے نبی سونا فرمائے عمر تو تا کوئی اللہ دی زبان ہے، جلے دنیا تے بولدا ہے اللہ دی وحی تیری تائید کر دی۔
اور کئی آیتاں ایسی آئیاں حضرت عمر نے مشورہ دیتا، اللہ نے اسے دی تائید فرما دی۔ تو بہرحال یہ بالکل سچا سچا کھرا عقیدہ ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا کہ جلے موت آ جاوے، موت دے بعد نہ کوئی نبی سندا ہے، نہ کوئی ولی سندا ہے، نہ کوئی پیر فقیر سندا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بالکل واضح فرما دیتا۔ کیڑی گل پہ کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آ گیا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على صلوا عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد